بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر۔ کبھی کے دن بڑے اور کبھی کی راتیں لمبی۔ ہمارے ملک میں سیاستدان بدنام ہیں کہ یہ یو ٹرن لیتے ہوئے ہچکچاتے نہیں، بلکہ کسی بھی وقت یو ٹرن لے لیتے ہیں۔ لیکن سب سے بڑے یو ٹرن ہمارے ملک میں نظام لیتا ہے، اسٹیبلشمنٹ لیتی ہے، مقتدرہ جسے آپ کہہ لیں، طاقتور حلقے یو ٹرن لیتے ہیں۔ اس کی تازہ مثال ہے نواز شریف کے خلاف جس قدر عجلت میں مقدمات بنائے گئے، نمٹائے گئے، اسی عجلت کے ساتھ اب مقدمات ختم کرنے کی صحیح یا کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ معاملہ کیا ہے، اس پر آپ سے گفتگو ہوگی۔ اور سپریم کورٹ کے جج جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے اپنے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں جو ریفرنسز قائم ہوئے یا ریفرنسز داخل کیے گئے، اب اس کی کارروائی بھی ہو رہی ہے۔ اس حوالے سے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے ایک آئینی درخواست کے ذریعے اس کو چیلنج کر دیا ہے اور اپنے خلاف دائر ہونے والی شکایات یا شکایتی درخواستوں کو عدلیہ کی آزادی پر حملہ قرار دیا ہے۔ یہ معاملہ بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کیا جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ خدیجہ شاہ جو کہ ان کو رہائی کا حکم دیا گیا تھا ہائی کورٹ کی جانب سے کہ ان کو رہا کیا جائے، اور اس کے بعد ان کو 3 MPO کے تحت، یعنی امن امان یا جو بھی ہوتا ہے، مینٹیننس آف پبلک آرڈر، اس کے تحت ان کو گرفتار کیا گیا ہے یا نظر بند کیا گیا ہے۔ بہرحال ان کو رہا نہیں کیا گیا، تو ان کے خلاف جو ان کی گرفتاری یا نظر بندی کے خلاف جو درخواست ہے وہ ہائی کورٹ لاہور نے سماعت کے لیے منظور کر لی ہے۔ میں خود اس حق میں نہیں کہ کسی بھی خاتون ہو یا مرد ہو اس کو یہ انگریز کا بنایا ہوا MPO مینٹیننس آف پبلک آرڈر یا آرڈیننس یا جو بھی ہے اس کے تحت گرفتار کر لیا جائے۔ وہ بیچاری خاتون اس دن ٹھیک ہے، اس نے جو کچھ بھی کیا، ویڈیو بنائی، لوگوں کو اکسایا، اس کی سزا وہ بھگت چکی ہے۔ لیکن اب اگر عدالت نے ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دیا ہے تو اس نے کون سا امن و امان میں نقص یا خلل ڈالنا ہے یا کوئی ایسی بات یا تخریب کاری کرنی ہے، رہا کر دینا چاہیے۔ خیر، یہ معاملہ تو اب عدالت کے زیر نظر ہے یا عدالت میں التوا کا شکار ہے، یا جو بھی آپ اس کو نام دیں۔ لیکن مظاہر علی اکبر نقوی، وہ جن کو ٹرکوں والی سرکار کہتے ہیں، اس حوالے سے بھی بات ہوگی۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک چھوٹی سی بات آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں، پاکستان ایسا ملک ہے جہاں پر نظام جو ہے اور گنگا بالکل الٹی بہتی یا بہتے ہیں۔ اب پاکستان میں کسی جرنلسٹ کے خلاف کوئی کارروائی کی جائے تو اس کو صحافت پر، آزادی اظہار رائے پر حملہ قرار دیا جاتا ہے، چاہے وہ جرنلسٹ کسی جرم میں گرفتار ہوا ہو، اس نے کوئی غلطی کی ہو، کوئی قانون شکنی کی ہو، لیکن فوری طور پر صحافی، جو ہماری صحافتی برادری ہے یا صحافی برادری ہے، وہ صحافتی تنظیمیں جو ہیں فوری طور پر جناب احتجاج کے لیے نکل آتی ہیں۔ میں خود الحمدللہ 32 سال سے شعبہ صحافت سے ہی منسلک ہوں۔ اسی طرح کسی وکیل صاحب کو گرفتار کیا جائے تو اس کو وکلاء کی آزادی یا قانون پر حملہ قرار دیا جاتا ہے، اور اگر کسی جج کے خلاف کوئی کارروائی کا مطالبہ کیا جائے تو اسے عدلیہ کی آزادی کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ بھی ایک المیہ ہے کہ ہمارے ملک میں جب پارلیمنٹیرینز کو، سیاستدانوں کو گرفتار کیا جاتا ہے، ذلیل کیا جاتا ہے، ان کے خلاف ناجائز مقدمات، جھوٹے مقدمات درج کیے جاتے ہیں، صبح دوپہر شام ٹاک شوز میں ان کا میڈیا ٹرائل کیا جاتا ہے، تو اس وقت پارلیمنٹ کی آزادی پر حملہ نہیں تصور کیا جاتا۔ یہ تضادات ہیں ہمارے معاشرے کے، ہماری سوسائٹی کے۔ لیکن میاں نواز شریف کے خلاف بھی توشہ خانہ کیس ہے، جس طرح آصف علی زرداری، عمران خان اور یوسف رضا گیلانی، ان کے خلاف بھی توشہ خانہ کے کیسز چل رہے ہیں۔ اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ وہ گاڑیاں انہوں نے خریدی توشہ خانہ سے، وہ بیچی نہیں ہیں، ان کے پاس ہیں، لیکن اس پر اعتراض ہے کہ انہوں نے کم قیمت دے کر وہ گاڑیاں حاصل کی ہیں، وہ نہیں کر سکتے تھے، وہ ریاست کی تھیں۔ خیر،
اب نواز شریف نے اپنے وکیل کے ذریعے اسلام آباد کی احتساب عدالت میں ایک درخواست دائر کی ہے، قاضی مصباح ان کا نام ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ نواز شریف کا بیان قلم بند کیا جائے، اس پر تفتیشی نیب کو ہدایت کی جائے کہ نواز شریف کا جو ہے وہ بیان قلم بند کیا جائے، کیونکہ ان کی عدم موجودگی میں یہ کیس یا یہ مقدمہ قائم کیا گیا تھا۔ اس پر جو پراسیکیوٹر ہیں انہوں نے کہا جی ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں، وہ آئیں اور بیان دیں، ہم بیان قلم بند کر لیں گے، لیکن جب جج محمد بشیر نے یہ کہا کہ جناب نواز شریف کو ادھر آنے میں کیا آر ہے، وہ آئیں عدالت میں اپنا بیان قلم بند کروائیں، تو اس پر نواز شریف کے وکیل قاضی مصباح نے یہ کہا کہ جناب آپ ہمیں یہ نیب ہمیں سوال نامہ دے دیں، ہم اس کا جواب داخل کرا دیں گے۔ اس درخواست کو جج محمد بشیر نے منظور کر لیا۔ اب نیب کا جو تفتیشی افسر ہے وہ نواز شریف کے وکیل کو سوال نامہ دے گا، وہ نواز شریف سے مشورہ کر کے اس سوال نامے کا جواب جمع کروائیں گے، اور اللہ خیر صلاح اور ستِ خیراں، کیونکہ اب یہ سماعت 30 نومبر تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ تو اسی لیے میں نے کہا کہ اب 21 نومبر جو ہے وہ نواز شریف کی وہ ضمانت کے حوالے سے جو کیس ہے وہ لگ چکی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ تو جس عجلت کے ساتھ نواز شریف کے خلاف مقدمات قائم کیے گئے 2016-2017 میں، جس عجلت کے ساتھ عدالتوں کو سپریم کورٹ نے یعنی ماتحت عدالت احتساب عدالت کو ہدایت کی کہ اتنے عرصے میں آپ نے اس ٹرائل کو کمپلیٹ کرنا ہے، اور پھر اوپر ایک مانیٹرنگ جج یعنی جسٹس اعجاز الاحسن کو بٹھا دیا گیا جو مانیٹر کرتے تھے، یہاں تک کہ ہفتے اور اتوار کو بھی سماعتیں ہوتی تھیں، یہاں تک کہ اس میں بس یہی کہ صبح دوپہر شام ہر ویلے، اور جس طرح کا فیصلہ آیا وہ اب آپ کے سامنے ہے، اب اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اسی عجلت کے ساتھ اب مقدمات ختم کرنے کی کوشش یا صحیح کی جا رہی ہے، اور ساری قوم جانتی ہے مقدمات اس میں کوئی شک نہیں کہ کمزور تھے، جیسے بھی تھے، لیکن جس طرح قائم کیے گئے اسی طرح اب ان کو ختم کرنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اب آتے ہیں جناب جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی، آپ کے علم میں ہے ان کے خلاف تقریباً 8 سے 10 کے قریب درخواستیں سپریم جوڈیشل کونسل میں داخل کی گئیں، جن میں سب سے جو پاکستان بار کونسل، سندھ بار کونسل، ایک وکیل ہیں محمد داؤد، یا انہوں نے تو ساتھ وہ ان کے اثاثوں کی تفصیلات بھی لگائی ہیں کہ جناب ان کے اثاثے اور بڑے گھمبیر قسم کے، سنگین قسم کے الزامات ہیں اور سیریس قسم کے الزامات ہیں۔ تو اس پر ظاہر ہے سپریم جوڈیشل کونسل نے سارا کچھ ان کے خلاف کارروائی کا تو آغاز کر دیا ہے۔ اب اس پر ایک اور چیز کہ سپریم جوڈیشل کونسل نے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے اثاثوں کی تفصیلات بھی حکام سے طلب کر لی ہے، اور یہ بھی ایک بڑا سنجیدہ سنگین معاملہ ہے، اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے آج سپریم کورٹ میں ایک درخواست دائر کی ہے۔ اس درخواست انہوں نے اپنے مخدوم علی خان، ایک بڑے سینئر وکیل ہیں سپریم کورٹ کے، ان کے ذریعے یہ درخواست دائر کی ہے۔ اس درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ یعنی جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کہتے ہیں کہ میرے خلاف شروع کی گئی مہم عدلیہ کی آزادی پر حملہ ہے۔ انہوں نے موقف اپنایا کہ جوڈیشل کونسل نے میرے اعتراضات دیکھے بغیر آئندہ کارروائی کا نوٹس بھیج دیا ہے۔ جسٹس مظاہر کا درخواست میں موقف ہے کہ جوڈیشل کونسل یعنی سپریم جوڈیشل کونسل نے 27 اکتوبر کو پریس ریلیز جاری کر کے میرے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کی ہے۔ جسٹس مظاہر کا اپنی درخواست میں کہنا تھا کہ مجھے ٹیکس حکام کی جانب سے اثاثوں پر کبھی بھی کوئی نوٹس نہیں آیا۔ اب یہ اس درخواست میں جسٹس مظاہر نقوی کی جانب سے وفاق صدر مملکت اور سپریم جوڈیشل کونسل کو فریق بنایا گیا ہے۔ اب سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے وہ آپ کے علم میں ہوگا کہ 5 افراد پر مشتمل ہوتی ہے، جن میں 3 سپریم کورٹ کے سینئر ترین یعنی جج صاحبان یعنی چیف جسٹس، اس کے بعد 2 سینئر ترین جج صاحبان جن میں اس وقت جسٹس اعجاز الاحسن، جس وقت قاضی فائز عیسیٰ یعنی چیف جسٹس کے بعد جو سینئر موسٹ ہیں وہ جسٹس سردار طارق مسعود، اور اس کے بعد جسٹس اعجاز الاحسن، اور اس کے علاوہ
لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس امیر بھٹی جو وہاں کے چیف جسٹس ہیں امیر بھٹی، اور نعیم اختر افغان ہیں جو کہ بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، یہ اس کی کمپوزیشن ہے۔ اب ان کو فریق بنایا گیا، اب اندازہ کیجئے صدر مملکت کو بھی فریق بنایا گیا ہے، اور اب ظاہر ہے کہ اس موقع پر تو اگر ان کے ہاتھ صاف ہیں تو یہ سپریم جوڈیشل کونسل میں جا کے اپنے اثاثہ جات اور ان کی تفصیل بتا دیں، اور بتائیں کہ جناب یہ میرے اتنے لاکھ کے، اتنے کروڑ کے، اتنے ارب کے اثاثے ہیں، میں نے یہ کاروبار کیا ہے، میرے بچوں نے کاروبار کیا ہے یا وکالت کی ہے، وکالت میں بڑی بڑی فیسیں لی ہیں، اس کے بعد میں نے یہ سب کچھ حاصل کیا ہے، لیکن دال میں بہت کچھ کالا ہے، اور اب جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی جو کچھ کر لیں اس معاملے میں، یہ انتہائی سنگین معاملہ ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ جسٹس منصور علی شاہ نے ایک فیصلے میں یہ بھی لکھا تھا کہ جج صاحبان کے خلاف، وہ نیب والا جو اس میں اپنا جو ایک اضافی نوٹ لکھا تھا کہ جی ججوں کے خلاف احتساب کیوں نہیں ہو سکتا، جرنیلوں کے خلاف احتساب کیوں نہیں ہو سکتا، یا جرنیلوں کے خلاف نہیں، ججوں کا اور جرنیلوں کا احتساب کیوں نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے جرنیل نہیں کہا، انہوں نے کہا یہ آرمی آفیسر اور ججز کا احتساب کیوں نہیں ہو سکتا۔ تو اگر ایک شخص کے ہاتھ صاف ہیں، اگر میں نے ٹیکس چوری نہیں کیا اور ٹیکس والے مجھے نوٹس دیتے ہیں جی آپ کے پاس اتنی گاڑیاں ہیں، اتنے گھر ہیں، اتنی لینڈڈ پراپرٹی ہے، اتنی دکانیں ہیں، تو وہ آپ آ کے ہمیں بتائیں کہ یہ آپ نے کہاں سے حاصل کی ہیں، تو میں ان کو بتاؤں گا کہ جناب یہ جو میری زمین ہے یہ میرے دادا کی زمین تھی، دادا سے والد صاحب کو ٹرانسفر ہوئی، والد صاحب سے میرے نام منتقل ہوئی، یہ جو گاڑیاں ہیں یہ میں نے خود خریدی ہیں، یہ میری آمدن کے ذرائع ہیں، آپ چیک کر لیں، ساری ٹرانزیکشن بینک کے ذریعے ہوئی ہے، جو میں نے پیمنٹ کی ہے بینک کے ذریعے کی ہے، جو گاڑیاں ہیں وہ میرے اپنے نام پر ہیں، ان کا میں ایکسائز وغیرہ ٹیکس دیتا ہوں، یعنی جو کچھ بھی ہے وہ تو آپ دکھا دیں۔ اگر آپ کے پاس گھر ہے اور آپ کہتے ہیں جی اس گھر کی مالیت 10 کروڑ روپیہ ہے، تو آپ بتا دیں جی کہ میرے پاس 10 کروڑ روپیہ کہاں سے آیا، میں پریکٹس کرتا تھا تو بڑی زبردست پریکٹس تھی۔ اکثر ہوتا یہ ہے کہ وکیل لاکھوں کروڑوں میں فیس لے لیتے ہیں لیکن اس کو ظاہر نہیں کرتے، کہ کسی کو رسید نہیں دیتے، وہ بتاتے نہیں ہیں کہ جناب فلاں کیس میں ہم نے 1 کروڑ روپیہ یا 50 لاکھ روپیہ، اور پاکستان میں ایسے وکیل ہیں جن کی فیس کروڑوں میں ہے، تو اگر ہم نے جی 50 لاکھ روپیہ فلاں کلائنٹ سے لیا، لیکن چونکہ وہ رسید نہیں دیتے اس لیے وہ بعض اوقات کہتے ہیں جی ہم نے 1 روپیہ لے کے یہ مقدمہ لڑا ہے، اور پیچھے پتہ چلتا ہے جناب کہ انہوں نے اس کیس کے تو 26 لاکھ 28 لاکھ لیے تھے۔ میرے اپنے ایک عزیز مرحوم، میں ابھی ان کا نام نہیں لیتا، انہوں نے سابق وزیر قانون بیرسٹر فروغ نسیم کو ایک پیٹیشن داخل کرنے کے لیے 20 لاکھ روپے دیے، 20 لاکھ روپیہ، اس کے بعد انہوں نے کہا جی میں پیٹیشن داخل کر دوں گا۔ اس دوران وہ میرے بڑے قریبی عزیز تھے، ان کو سٹروک ہو گیا، وہ پیرالائز ہو گئے، ان کی مطلب بالکل کوما میں چلے گئے، اور اس کے بعد 7-8 مہینے کوما میں رہے، وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب کون جائے گا، کیونکہ فروغ نسیم نے کوئی ان کو رسید تو نہیں دی تھی، اور یہ میں محض الزام نہیں لگا رہا، یہ حقیقی بات ہے۔ تو اس طرح کے معاملات میں آبویسلی کسی نہ کسی جگہ کوئی لوپ ہول رہ جاتا ہے، کوئی ایسی کمزوری رہ جاتی ہے ان لوگوں میں کہ یہ پھر اس کو چھپاتے ہیں، اور ویسے بھی کہتے ہیں کہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے آپ کو 10 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، یا ایک جھوٹ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے آپ کو 10 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، یا کسی ایک جرم کو آپ اس سے بچنے کے لیے کچھ 4 جرم اور سرزد آپ سے ہو جاتے ہیں۔ تو ایسی ہی صورتحال ہے۔ تو یہ خدیجہ شاہ کا کیس لگ چکا ہے، ان کی پٹیشن منظور ہو چکی ہے، اور ان کو عنقریب رہائی مل جائے گی، یہ میرا گمان کہہ لیں، یا پیشن گوئی تو میں خیر نہیں کر سکتا عدالتی معاملات میں، لیکن نواز شریف کے حوالے سے میں پیشن گوئی کر سکتا ہوں کہ آہستہ آہستہ یہ مقدمات ختم کیے جا رہے ہیں، اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی از ان تھک سوپ اینڈ ہاٹ واٹرز۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔